بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب ابن کثیر نے جو بیان کیا وہ اس طرح ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارفخشند بن سام بن نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام قبیلہ عاد یا ارم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل تھے۔ یہ قبیلہ احقاف جو کہ عمان اور حضر موت کے درمیان ہے، یہاں پہ واقع ہے۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے، نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے، اور یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے یہ عرب علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 26 مقامات پر آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور 9 صورتوں میں آپ علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ اب جو پیغمبر جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے ان میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں جو کہ عرب ہیں، جن میں سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی، یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ یہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے اس قوم نے بت پرستی شروع کی۔ ان کے بتوں کے نام سمدن، سمودن، ہرن یا ہرن تھے۔ یہ لوگ لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ترقی اور خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ سر سبز اور شاداب علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں طاقت میں بہت برکت دی تھی، اس لیے بہت طاقتور تھے۔ عاد بہت بڑا قبیلہ تھا، قوت کے ساتھ ساتھ حسین بھی تھے، اور ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ ارم ایسا شہر تھا جو کہ خیموں پر مشتمل تھا، پہاڑوں کو کھود کر گھر بھی بناتے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے جو محل بنایا اس کے 1000 ستون تھے۔ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، پانی کا نظام بہترین تھا اور سڑکیں بھی بنائی تھیں، لیکن بڑی جابر قوم تھی۔ اس لیے کہتے ہیں جب زمین ویران ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جب دل ویران ہوتے ہیں تو وہی اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے کہا، بھائیوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے سرداروں نے جواب دیا، نعوذ باللہ، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ ویسا ہی جواب تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں کوئی حماقت کی بات نہیں کرتا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غور فرمائیں، وہی گفتگو ہو رہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم نے آپ علیہ السلام سے کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک قرآن کے الفاظ کا مفہوم ہے، ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قوم نے آخرت کا بھی انکار کر دیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی یہ کھاتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں ویسا ہی یہ پیتے ہیں۔ قوم نے قبر میں مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجتے، اس لیے ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے
کیا تم نے جانا نہیں تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 ہے۔ قوم نے یہاں تک حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور زندگی تو یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یعنی آخرت کا انکار کر دیا کہ آخرت نہیں ہے، جو زندگی ہے یہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے جو تم اونچے مینار بناتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہمیشہ زندہ رہو گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو جس نے جانوروں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، مجھے تمہارے بارے میں سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی اس قبیلہ پہ، وہ پھر بھی نہ مانے۔ قوم کہنے لگی اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یہ لوگ وہی باتیں دہرا رہے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دہرائی تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا آپ علیہ السلام ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم آپ علیہ السلام کے کہنے پر نہ بتوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی توحید کے پیغام کا صاف انکار کر دیا۔ یہاں تک کہا بلکہ ہمارے معبود نے آپ علیہ السلام کو آسیب زدہ کر دیا ہے۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، میرا رب تمہیں ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا وہی میرا پروردگار ہے۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی میری قوم نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ جب انہوں نے بادلوں کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ کہنے لگے یہ تو بادل ہیں، ہم پر برسیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ سرکش ہوا تھی جس کی آواز آتی تھی اور بے قابو تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے بادل تھے، سفید، سرخ اور سیاہ، یعنی کالے، اور سیاہ بادلوں سے طوفان برپا ہوا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے تھے ان ہواؤں سے بچنے کے لیے، اور پتھروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھتے تھے، مگر ہوا سر کے بل پٹک کر پھینکتی تھی، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور جسم کھجور کے تنے کی طرح گر پڑتا۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے بڑی تھوڑی سی جگہ کھولی تھی جس سے یہ ہوا کا طوفان آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا پہلوانوں کو بچھاڑ کر زمین پر پٹخا دیا ہے۔ ان کو اس لیے اس طرح مارا گیا کہ وہ کہتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کوئی ایک بھی ان میں سے باقی چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا برباد کیا کہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نہ بتاتے تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان کفار پر چلایا، یعنی کہ یہ تیز ہوائیں، یہ طوفان 8 راتیں اور 7 دن مسلسل ان کے اوپر چلتا رہا۔
قرآن کے الفاظ ہیں سوائے مخاطب آپ لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھتے ہوئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قرآن ہی کی ایک اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے، ہم نے ان پر سخت منحوس دن کی آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ وہ ہوا جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر طوفانی ہوا تھی۔ ان کافروں پر اس دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور عاد پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی اور گمراہوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بما ساز و سامان اور بھیڑ بکریوں کے بچا لیا، اور جس احاطہ یا جگہ پر آپ علیہ السلام اور ایمان والے موجود تھے ادھر سوائے ٹھنڈی ہوا چلنے کے کچھ نہ ہوا۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اسے آگے بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ واقعات نہ سنے ہوں یا سیرت کا مطالعہ نہ کیا ہو یا نہ سنی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔